وبه نستعين وأما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان صدق الله العظيم معزز سامعین کرام، مصلیان جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسراء و معراج کا پس منظر۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت، فلاح و بہبود کے لیے صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبر بھیجے، اور سارے پیغمبروں اور رسولوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ اللہ کا بندہ اللہ کا ہو جائے، اللہ کے حکموں پر چلنے والا بن جائے، دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی کے ساتھ زندگی گزارے اور آخرت میں بھی اسے کامیابی مل جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 1,24,000 پیغمبر کو بھیجا۔ اب جب ان کی قوموں نے رسولوں کی تکذیب کی اور نہیں مانا کہ یہ رسول ہیں، یہ پیغمبر ہیں، انہیں یقین نہیں آیا، تو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالی نے معجزے دیے، اور جتنے بھی پیغمبر آئے اللہ نے ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے تاکہ اس کی قوم یہ معجزے دیکھ کر نبی کی نبوت تسلیم کر لے، نبی کی نبوت کو مان لے۔ تو اسراء و معراج کا جو معجزہ ہے یہ بھی دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھ کر کے آپ کی امت آپ پر ایمان لائے اور آپ کی رسالت کو تسلیم کر لے کہ آپ آخری رسول ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے، یہ دین آخری دین ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، مکار ہے۔ اور ایسے ہر دور میں، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس دور میں بھی، فی زماننا، ہمارے اس دور میں بھی فتنہ شکیلیت بڑی تیزی سے بڑھ رہا، اس کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہو چکے ہیں جس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو یہ جو معجزہ ہے اس کے اندر 2 حصے ہیں، ایک کا تعلق مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر سے ہے، اور دوسرے کا تعلق مسجد اقصی سے اوپر تک اللہ نے اپنے حبیب کو جہاں تک چاہا وہاں تک بلایا اس سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، جنت جہنم کی سیر کرائی، اور قدرت کی بے شمار نعمتیں اور بے شمار چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے آئے۔ یہ معراج برحق ہے۔ تمام اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر آسمان پر تشریف لے گئے ہیں۔
قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات یا رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پھر معراج میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج میں تشریف لے گئے وہ خواب کی حالت میں نہیں بلکہ پورے جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔ اس پر 3 دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو یقینی طور پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں پورے جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں تشریف لے گئے۔ پہلی دلیل قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی، یہ سبحانہ کے معنی پاک ہے وہ ذات جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ سبحانہ کا ترجمہ یہی ہے کہ وہ ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اور دوسرا معنی اظہار تعجب کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا وہ راتوں رات میں، جبکہ اس وقت میں مسجد حرام سے ایریا یعنی بیت المقدس تک کا سفر 40 راتوں میں طے کیا جاتا تھا۔ تو یہ اسلوب بیان اس بات پر دلیل ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں بیداری کی حالت میں پورے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اور دوسری دلیل اسی آیت کے اندر اللہ نے لفظ عبد کا تذکرہ فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ تو لفظ عبد یہ پورے جسم اور روح دونوں کے مجموعے پر بولا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے۔ اور ایک تیسری دلیل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے اور مکہ والوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم آسمان پر اللہ کے بلاوے پر ہم گئے، وہاں جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، تو مکہ والوں نے انکار کر دیا۔ یہ مکہ والوں کا انکار کرنا، جھٹلانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم اطہر کے ساتھ بیداری کی حالت میں تشریف لے گئے۔ اگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کا تذکرہ کیا ہوتے، ہم نے خواب کی حالت میں یہ چیزیں دیکھی ہے، تو پھر اس پر مکہ والوں کے انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مکہ والوں نے جو انکار کیا یہ اس وجہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ ہم راتوں رات کے کچھ حصے میں معراج میں تشریف لے گئے اور پھر واپس بھی تشریف لے آئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو مکہ والوں نے اس کا انکار کر دیا۔ یہ انکار ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں تشریف لے گئے۔ پھر آگے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں واقعے کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں یہ بتلا دوں کہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ کب پیش آیا، کس مہینے میں پیش آیا، اس میں بھی اہل علم کے درمیان میں شدید اختلاف ہے، بڑی اختلاف ہے اس کے اندر۔ کسی نے ربیع الاول، کسی نے ربیع الاخر کا مہینہ قرار دیا، تو کسی نے رجب کا مہینہ قرار دیا، تو کسی نے رمضان کا مہینہ قرار دیا۔ لیکن مشہور جو قول ہے وہ رجب میں 27ویں رجب ہے۔ اور علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کسی مسئلے کے اندر، جب کسی بات کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے اور اس بات میں کوئی دلیل ناکافی ہو جائے، کوئی دلیل نہ رہے، تو پھر جو مشہور قول ہے اسی پر عمل کیا جائے۔ تو علماء ہمارے درمیان جو رائج ہے وہ یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں رجب کی 27ویں شب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔
یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 9 رجب ہے. اسی مہینے میں ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. اور اس کے اندر پھر یہ جو اس کے اندر جو عبادتیں کی جاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی خاص احکام نہیں ہے, کچھ خاص حکم نہیں ہے. بعض لوگ اس کو ہزاری روزہ بھی کہتے ہیں, بعض لوگ اس رات کو شب قدر والی رات سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یہ سب غلط ہے. لیلۃ القدر کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے اندر فرمایا. اس کی اہمیت ایک الگ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, اور اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اس رات کے اندر آپ اپنے طور پر نوافل کا اہتمام کریں, تہجد کا اہتمام کریں. عام دنوں کی طرح یہ دن ہے, لہذا اس دن عبادت کے لیے کچھ خاص وظائف کا ورد کرنا یہ بھی ثابت نہیں ہے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھا. حضرت جبریل میرے پاس آئے, چھت کھولا گیا, پھر مجھے خانہ کعبہ کے اندر حاتم کے پاس لے جایا گیا, اور مجھے پھر زمزم کے پاس لے جایا گیا. میرا سینہ چاک کیا گیا, اور سینہ چاک کر کے میرا دل نکال کر زمزم کے پانی سے صاف کر کے دھلا گیا, اور دھلنے کے بعد میں پھر میرا سینہ بند کر دیا گیا. یہ شق صدر کا واقعہ ہے, یعنی سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ ہے. یہ صحیح ترین روایتوں سے ثابت ہے, اور یہ صرف ایک دفعہ پیش نہیں آیا, بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ جو آپ کی دو شریک ماں ہے, رضائی ماں ہے, جب آپ پرورش پا رہے تھے تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا, اور دوسری دفعہ بعثت کے وقت میں یہ واقعہ پیش آیا. یہ شق الصدر کا واقعہ یعنی سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ بھی برحق ہے, ثابت ہے. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جسے براق کہا جاتا ہے, اور وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چلتا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے شوخی بگاڑی, کچھ شرارت کی, تو حضرت جبریل نے کہا کہ تجھے پتہ بھی ہے کہ تمہارے اوپر کتنا معزز مکرم سواری سوار ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہے, مکرم ہے. تو پھر اس کے پسینے چھوٹ گئے. بارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے آیا گیا, اور اس مسجد کے اندر ہم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی. یہاں پر 2-3 باتیں آپ سمجھ لیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد اقصی یہ افضل مسجد ہے, اس کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں, چاہے وہ کتنی خوبصورت حسین مسجدیں کیوں نہ ہو, لیکن اس مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے, زیارت کی نیت سے جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن 3 مسجدیں ایسی ہے کہ جس کی طرف اگر کوئی ثواب کی نیت سے جاتا ہے تو اسے ثواب ملے گا. آقا نے فرمایا کہ وہ 3 مسجدیں مسجد حرام ہے, مسجد نبوی ہے, اور مسجد اقصی ہے. مسجد حرام میں ثواب آپ جانتے ہی ہیں, مسجد نبوی میں جو ثواب ہے وہ بھی جانتے ہیں, مسجد اقصی کے اندر جو ثواب ہے وہ 50,000 رکعت کے برابر ہے اگر کوئی اس کے اندر پڑتا ہے. تو 3 مسجدوں کی طرف اگر کوئی ثواب کی نیت سے جاتا ہے تو اسے ثواب ملے گی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل اور اشرف ہیں, جبھی تو آپ کو امامت کا موقع ملا. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کی امامت فرمائی وہ معراج سے قبل تھی یا معراج کے بعد میں تھی, یہ شدید اختلاف ہے. بہرکیف آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبریل اور ہم دونوں چل دیے اور آسمان دنیا پر پہنچے, یعنی پہلے آسمان پر پہنچے. وہاں ہم نے دستک دی, پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل. آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد. کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں
پھر جو ہے مرحباً ولنعم المجیء جا بھی اس طریقے کی آوازیں آنے لگی، مرحبا مرحبا خوش آمدید۔ پھر جو ہے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آقا سے فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے باپ حضرت آدم ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہیں، پھر آپ جواب دیتے ہیں اور آپ خوش آمدید کہتے ہیں، پھر آپ جو ہے دعائیں دیتے ہیں۔ اسی دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کے دائیں جانب کچھ سائے دیکھے، کچھ بائیں جانب سائے دیکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ماجرا پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ تو حضرت جبریل نے بتایا کہ دائیں جانب یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں جو جنت میں جانے والی ہیں، اور بائیں جانب جہنمیوں کی روحیں ہیں۔ اس وجہ سے دائیں جانب جب دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، اور بائیں جانب دیکھتے ہیں جو جہنمیوں کی روحیں ہیں تو رو دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں بھی دستک دیا جاتا ہے، اور سوال و جواب کے بعد میں پھر آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی جاتی ہے، جو دونوں آپس میں خالازاد بھائی ہیں۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، سوال و جواب کے بعد آپ کا استقبال کیا جاتا ہے گرم جوشی سے، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تھوڑی دیر جب آگے بڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگتے ہیں۔ پوچھا گیا رونے کی وجہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ خوبصورت نوجوان جو میرے بعد دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد پھر ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں، سوال و جواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کا سہارا لیے ہوئے بیٹھے ہیں، جس طریقے سے آپ لوگ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ بیت معمور آسمان پر وہ مسجد ہے جہاں پر فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ جگہ ہے، وہ مسجد ہے جس میں 70,000 فرشتے روزانہ اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اور پھر دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہاں سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جہاں پر دنیا کی باتیں وہاں پہنچائی جاتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْأُخْرَى۔ حضرت جبریل کو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ اسی جگہ پر دیکھا۔ 700 پر تھے، 700 بازو تھے۔ حضرت جبریل کو کوئی انسان اپنی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اوپر کی طرف بڑھتے ہیں، جنت کی طرف بڑھتے ہیں، اور جنت کے اندر جب جاتے ہیں تو جنت کا معائنہ کرتے ہیں، جنت کی سیر کرتے ہیں۔ وہاں پر ایک نہر دکھائی دیتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ نہر ہے جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے، اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اور آپ اپنی امتیوں کو اس حوض کوثر پر آپ جام پلائیں گے، پانی پلائیں گے۔ اس کے بعد اور اوپر لے جایا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اوپر جاتے ہیں جہاں پر قلموں کے چلنے کی آواز ملتی ہے، جو انسانوں کے نامہ اعمال جہاں پر لکھے جا رہے تھے، اس جگہ پر ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، ان آنکھوں سے ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ یقینی ہے اور پختہ بات ہے کہ ہم مرنے کے بعد اللہ کا دیدار ضرور کریں گے۔
اور جب انسان مرے گا اور مر کر اللہ کا دیدار کرے گا تو دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا. اللہ کا جب دیدار ہوگا, اللہ کا جب مشاہدہ ہوگا, یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جو تشریف لے گئے, کیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا, اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھا, لیکن امت, پوری انسانیت ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی ہے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, اسی معراج کے اندر ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملا. تو اس سے یہ بھی معلوم چلا کہ یہ جو رجب المرجب کا مہینہ ہے, اسی مہینے میں نماز کا سالگرہ آتا ہے. جس طریقے سے سالگرہ ہم اور آپ مناتے ہیں, یہ نماز کا یہ جو مہینہ ہے رجب المرجب, یہ نماز کا سالگرہ ہے. اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو معراج کا تحفہ عطا فرمایا. دنیا کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں, نماز کے علاوہ زکوٰۃ, صدقات یا جو بھی احکامات ہیں, وہ دنیا کے اندر مشروع ہوئے ہیں, لیکن جب نماز کی باری آئی, جس کو ام العبادہ کہا جاتا ہے, اللہ نے اپنے پاس بلا کر کے نماز کا تحفہ عطا فرمایا. تو یہ جو نماز ہے, نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے خوشخبریاں دی ہے, بشارتیں سنائی ہے. کون کون سی بشارتیں ہیں نماز پڑھنے والوں کی, اس پر بھی لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ نماز پڑھنے والوں کی کیا کیا خوشخبریاں اللہ نے سنائی ہے اور کیا کیا بشارتیں دی ہیں, انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر روشنی ڈالیں گے. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اور اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ شریعت آخری شریعت ہے. اس دور میں اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے, مکار ہے. آج فتنہ شکیلیت بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. صرف بہار ہی نہیں بلکہ پورے انڈیا کے اندر شکیل بن حنیف کو ماننے والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہماری اس مسجد کے اندر ایک صاحب آئے, ہمارے مؤذن صاحب نے نشاندہی کرائی. انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ شکیلیت ہے, یعنی شکیل بن حنیف کا ماننے والا ہے. تو میں عشاء کی نماز پڑھا کر کے میں پیچھے گیا تاکہ ہم 2-3 منٹ اس سے بات چیت کریں. وہ بندہ سنت یا وتر پڑھا کہ نہیں پڑھا, 2 رکعت پڑھ کر کے, لمبی لمبی داڑھی تھی. جب دروازے پر میں کھڑا تھا وہ بندہ آیا, اس سے ہم نے سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ آپ 2 منٹ مجھے وقت دیجئے. اس بندے نے ہم سے جو ہے بات کرنا گوارا نہیں کیا, اور اس نے یہی کہا کہ میرا ابا جو ہے میدانتا کے اندر ایڈمٹ ہے. بہت سے لوگ تو امام صاحب سے دعا کی درخواست کرتے ہیں, اس بندے نے دعا کی بھی درخواست نہیں کی, اور اس بندے نے 2 منٹ وقت بھی مجھے نہیں دیا. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو علماء سے بات نہیں کرتے ہیں, یہ عام طبقہ سے یہ لوگ بات کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ علماء سے جب ہم بات کریں گے تو پھر ہمارا جو ہے پول کھل جائے گا. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, ہمیں اس پر بھی نشاندہی نظر رکھنی ہے کہ ہماری مسجدوں میں اس طرح کا آدمی تو نہیں ہے. یہ عقیدے سے جڑا ہوا مسئلہ ہے. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں رہا تو پھر ہمارا سارا ایمان ختم ہے, ایمان ہی خطرے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو لوگ